نہج البلاغہ خطبہ نمبر 89 حصہ 4۔ اس خطبے میں حضرت علی علیہ السلام زمین اور اس کے پانی پر بچھائے جانے کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو توبالا ہونے والی مہیب لہروں اور بھرپور سمندروں کی انتھک گہرائیوں کے اوپر پاٹا، جہاں موجیں موجوں سے ٹکرا کر تھپیڑے کھاتی تھیں اور لہریں لہروں کو دھکیل کر گونج اٹھتی تھیں اور اس طرح پھین دے رہی تھیں جس طرح مستی اور ہیجان کے عالم میں نر اونٹ دیتا ہے۔ چنانچہ اس متلاطم پانی کی طغیانیاں زمین کے بھاری بوجھ کے دباؤ سے فرو ہو گئیں، اور جب اس نے اپنا سینہ اس پر ٹیک کر اسے روندا تو سارا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا، اور جب اپنے شانے ٹکا کر اس پر لوٹی تو وہ ذلت اور خواری کے ساتھ رام ہو گیا۔ کہاں تو اس کی موجیں دندنا رہی تھیں اس کی موجیں کہ اب عاجز اور بے بس ہو کر تھم گیا، اور ذلت کی لگاموں میں اسیر ہو کر مطیع ہو گیا، اور زمین اس طوفان خیز پانی کی گہراؤں میں اپنا دامن پھیلا کر ٹھہر گئی، اور اس کے اٹھلانے اور سر اٹھانے کے غرور و تکبر سے ناک اوپر چڑھانے اور بہاؤ میں تفوق اور سربلندی دکھانے کا خاتمہ کر دیا، اور اس کی روانی کی بے اعتدالیوں پر ایسے بند باندھے کہ وہ اچھلنے کودنے کے بعد بالکل بے دم ہو کر ٹھہر گیا اور جست و خیز کی سرمستیاں دکھا کر تھم گیا۔ جب اس کے کناروں کے نیچے پانی کی طغیانی کا زور و شور سکون پذیر ہوا اور اس کے کاندھوں پر اونچے اونچے اور چوڑے چکلے پہاڑوں کا بوجھ لد گیا، تو اللہ نے اس کی ناک کے باسوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، جنہیں دور دراز جنگلوں اور کھدے ہوئے گڑھوں میں پھیلا دیا، اور پتھروں کی مضبوط چٹانوں اور بلند چوٹیوں والے پتھریلے پہاڑوں سے اس کی حرکت میں اعتدال پیدا کیا۔ چنانچہ اس کی سطح کے مختلف حصوں میں پہاڑوں کے ڈوب جانے اور اس کی گہرائیوں کی تہ میں گھس جانے اور اس کی ہموار حصوں کی بلندیوں اور پست سطحوں پر سوار ہو جانے کی وجہ سے اس کی تھر تھراہٹ جاتی رہی، اور اللہ نے زمین سے لے کر فضائے بسیط تک پھیلاؤ اور وسعت رکھی، اور اس میں رہنے والوں کو سانس لینے کو ہوا مہیا کی، اور اس میں بسنے والوں کو ان کی تمام ضروریات کے ساتھ ٹھہرایا۔ پھر اس نے چٹیل زمینوں کو کہ جن کی بلندیوں تک نہ چشموں کا پانی پہنچ سکتا ہے اور نہ نہروں کے نالے وہاں تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ رکھتے ہیں، یوں ہی نہیں رہنے دیا، بلکہ ان کے لیے ہوا پر اٹھنے والی گھٹائیں پیدا کیں جو مردہ زمین میں زندگی کی لہریں دوڑا دیتی ہیں اور اس سے گھاس پات اگاتی ہیں۔ اس نے ابر کی بکھری ہوئی چمکیلی ٹکڑیوں اور پراگندہ بدلیوں کو ایک جا کر ابر محیط بنایا، اور جب اس کے اندر پانی کے ذخیرے حرکت میں آ گئے اور اس کے کناروں میں بجلیاں تڑپنے لگیں اور برق کی چمک سفید ابروں کی تہوں اور گھنے بادلوں کے اندر مسلسل جاری رہیں، تو اللہ نے انہیں موسلا دھار برسنے کے لیے بھیج دیا، اس طرح کہ اس کے پانی سے بھرے ہوئے بوجھل ٹکڑے زمین پر منڈلا رہے تھے، اور جنوبی ہوائیں انہیں مسل مسل کر برسنے والے میگھ کی بوندیں اور ایک دم ٹوٹ پڑنے والی بارش کے جھالے برسا رہی تھیں۔ جب بادلوں نے اپنا سینہ ہاتھ پیروں سمیت زمین پر ٹیک دیا اور پانی کا سارا لدا لدایا بوجھ اس پر پھینک دیا، تو اللہ نے افتادہ زمینوں سے سرسبز کھیتیاں اگائیں اور خشک پہاڑوں پر ہرا بھرا سبزہ پھیلا دیا۔ زمین بھی اپنے مردہ دروں کے بناؤ سنگار سے خوش ہو کر جھومنے لگی، اور شگوفوں کی اوڑھنیوں سے جو اسے اڑھا دی گئی تھی، اور ان شگفتہ اور شاداب کلیوں کے زیوروں سے جو اسے پہنا دیے گئے تھے، اترانے لگی۔ اللہ نے ان چیزوں کو لوگوں کی زندگی کا وسیلہ اور چوپایوں کا رزق قرار دیا ہے، اور اسی نے زمین کی سمتوں میں کشادہ راستے نکالے ہیں اور اس کی شاہراہوں پر چلنے والوں کے لیے روشنی کے مینار نصب کیے ہیں۔ جب اللہ نے فرش زمین بچھا لیا اور اپنا کام پورا کر لیا، تو حضرت آدم کو دوسری مخلوق کے مقابلے میں برگزیدہ ہونے کی وجہ سے منتخب کر لیا، اور انہیں نوع
ثانی کی فرد اول قرار دیا اور انہیں اپنی جنت میں ٹھہرایا، جہاں دل کھول کر ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، اور جس سے منع کرنا تھا اس سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا، اور یہ بتا دیا تھا کہ اس کی طرف قدم بڑھانے میں عدول حکمی کی آلائش ہے اور اپنے مرتبے کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ لیکن جس چیز سے انہیں روکا تھا انہوں نے اسی کا رخ کیا، جیسا کہ پہلے ہی سے اس کے علم میں تھا۔ چنانچہ توبہ کے بعد انہیں جنت سے نیچے اتار دیا تاکہ اپنی زمین کو ان کی اولاد سے آباد کرے اور ان کے ذریعے بندوں پر حجت پیش کرے۔ اللہ نے آدم کو اٹھا لینے کے بعد بھی اپنی مخلوق کو ایسی چیزوں سے خالی نہیں رکھا جو اس کی ربوبیت کی دلیلوں کو مضبوط کرتی رہیں اور بندوں کے لیے اس کی معرفت کا ذریعہ بنی رہیں، اور ایک کے بعد ہر دور میں وہ اپنے برگزیدہ نبیوں اور رسالت کے امانت داروں کی زبانوں سے حجت کے پہنچانے کی تجدید کرتا رہا، یہاں تک کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے وہ حجت پوری طرح تمام ہو گئی، اور حجت پورا کرنا اور ڈرا دیا جانا اپنے نقطۂ اختتام کو پہنچ گیا۔ اے خدا، تو ہی توصیف و ثنا اور انتہائی درجے تک سراہے جانے کا مستحق ہے۔ اگر تجھ سے اس لگائی جائے اور تجھ سے لو لگائی جائے تو دلوں کی بہترین ڈھارس ہے، اور اگر تجھ سے امیدیں باندھی جائیں تو بہترین سرچشمہ امید ہے۔ تو نے مجھے ایسی قوت بیان بخشی ہے کہ جس سے تیرے علاوہ کسی کی مدح و ستائش نہیں کرتا ہوں، اور میں اپنی مدح کا رخ کبھی ان لوگوں کی طرف نہیں موڑنا چاہتا جو نا امیدیوں کا مرکز اور بدگمانیوں کے مقامات ہیں۔ میں نے اپنی زبان کو انسانوں کی مدح اور پروردہ مخلوق کی تعریف و ثنا سے ہٹا لیا ہے۔ بار الہ، ہر ثنائے گستر کے لیے اپنے ممدوح پر انعام و اکرام اور عطا و بخشش پانے کا حق ہوتا ہے، اور میں تجھ سے امید لگائے بیٹھا ہوں یہ کہ تو رحمت کے ذخیروں اور مغفرت کے خزانوں کا پتہ دینے والا ہے۔ خدایا، یہ تیرے سامنے وہ شخص کھڑا ہے جس نے تیری توحید اور یکتائی میں تجھے منفرد مانا ہے، اور ان ستائش اور تعریفوں کا تیرے علاوہ کسی کو اہل نہیں سمجھا۔ میری احتیاط تجھ سے وابستہ ہے، تیری ہی بخششوں اور کامرانیوں سے اس کی بے نوائی کا علاج ہو سکتا ہے، اور اس کے فقر و فاقے کو تیرا ہی جود اور احسان سہارا دے سکتا ہے۔ ہمیں تو اسی جگہ پر اپنی خوشنودیاں بخش دے اور دوسروں کی طرف دستے طلب بڑھانے سے بے نیاز کر دے۔ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔